بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے استعارہ تمثیلیہ۔ مصنف نے کہا الاستعارۃ التمثیلیۃ ترکیب استعمل فی غیر ما وضع لہ۔ استعارہ تمثیلیہ وہ ترکیب ہے، وہ مرکب ہے، وہ جملہ ہے جو غیر ما وضع لہ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ استعارہ تمثیلیہ عمومی طور پر یہ عربی محاورات جو ہیں وہ استعارہ تمثیلیہ ہوتے ہیں، یعنی ان کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے اردو زبان میں بھی محاورات ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے ان تلوں میں تیل نہیں، کوئی اگر آپ کا دوست ہے، اس سے آپ کو کوئی ضرورت ہے، وہ آپ کا کوئی کام نہیں کر رہا، تو آپ کہتے ہیں ان تلوں میں تیل نہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ یہ کوئی تل ہے، اس کے اندر سے کوئی آپ نے تیل نچوڑنا ہے، نہیں، بلکہ ان تلوں میں تیل نہیں کا یہ محاورہ ہی جو ہے استعمال ہوتا ہے ایک بے فائدہ شخص کے لیے۔ تو اسی طرح عربی زبان میں بھی محاورات ہیں، انہیں ہم استعارہ تمثیلیہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان کا جو مشبہ ہوتا ہے وہ ایک کیفیت ہوتی ہے جس کے لیے ہم ایک جملہ لاتے ہیں بطور مشبہ بھی، جو استعارہ تمثیلیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو لعلاقۃ المشابہۃ، اس میں علاقہ مشابہت کا ہوتا ہے، ما قرینۃ مانعۃ، ساتھ ہی ایسا قرینہ بھی ہوتا ہے جو روک رہا ہوتا ہے، من ارادۃ معنیٰ الاصلی، اس کے اصلی معنی سے روک رہا ہوتا ہے۔ تو ایک بات کنفرم ہے، اس میں علاقہ مشابہت کا ہے، ہم نے علاقے کو تلاش نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ کہ وہ جملہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ آلریڈی مجاز ہے، یعنی وہ استعارہ تمثیلیہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس میں جو قرینہ ہوگا وہ یاد رہے، ہمیشہ استعارہ تمثیلیہ میں جو قرینہ ہوتا ہے وہ قرینہ حالیہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ محاورات ہیں، ان کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں صورتحال بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ جملہ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ان میں اجرا کوئی خاصا مشکل نہیں ہے۔ جیسے عاد السیف الی کرابہ، تلوار اپنے نیام کی طرف لوٹی، وحل اللیث فی منی غابہ، اور شیر اپنی کچھار کی طرف جا اترا۔ تو جب کوئی مجاہد اپنے وطن کی طرف لوٹ کر آئے تو کہتے ہیں بھئی شیر آ گیا، یا کہتے ہیں تلوار آ گئی، یہ مرد میدان ہے، تو تلوار اپنے جو ہے نیام میں آ گئی۔ یہ اب قرینہ حالیہ ہے، کیونکہ لمجاہد عاد الی وطنی بعد سفر، یہ جملہ اسی وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی مجاہد اپنے وطن کو لوٹے۔ متنبی نے کہا ومن یکذا فم مرید، جو کوئی مریض کے منہ والا ہو۔ آپ کو معلوم ہے مریض کا منہ کڑوا ہوتا ہے، اسے میٹھا پانی دیں تو پھر بھی وہ اسے بے ذائقہ محسوس ہوتا ہے، تو کہتا ہے یجد مرًا بالماء الزلالہ، وہ اس کڑواہٹ کی وجہ سے میٹھے پانی کو بھی کڑوا محسوس کرتا ہے۔ تو اب یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو نیچے اس نے کہا لمن لم یرزق الذوق لفام شعر رائع، جسے اچھا شعر سننے کا جو ذوق ہی نہ دیا گیا ہو تو اس کے لیے یہ جملہ بطور استعارہ تمثیلیہ فٹ آتا ہے۔ اسی طرح قاطعت جہیزہ تو قول کل خطیب، جہیزہ نامی عورت نے ہر خطیب کی بات کو کاٹ دیا۔ تو ایک جگہ صلح ہو رہی تھی، تو قاتل و مقتول کے ورثاء کے مابین صلح ہو رہی تھی، تو جہیزہ ایک لونڈی تھی، اس نے آ کر فوراً بتایا کہ تم صلح کی باتیں کر رہے ہو، جن کا قتل ہو گیا ہے نا، مقتول کے کسی شخص نے اس قاتل کے کسی جو ہے رشتہ دار کو مار دی، تو بات ختم ہوگی کہ اب صلح کرنے کی کیا ضرورت؟ اب قاتل نے قتل کیا تو مقتول کے ورثاء نے بھی قتل کر دیا، اب صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اب یہی جملہ قاطعت جہیزۃ قول کل خطیب ہر اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی فیصلہ کن بات کرے، تو یہ جملہ اب استعارہ تمثیلیہ بن جاتا ہے۔ مشبہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی نے کوئی بھی بات کی، وہ فیصلہ کن بات تھی، تو بول اٹھتے ہیں واہ بھائی واہ، قاطعت جہیزۃ قول کل خطیب۔ عربوں کی ضرب الامثال میں سے ایک ہے کہ قبل الرما، تیر اندازی سے قبل، تملا القنائن، جو ترکش ہے ان کو بھرا جاتا ہے۔ تو یہ کسے کہا جائے گا؟ اب آپ نے مشبہ خود کریٹ کرنا ہے، مشبہ کی صورتحال خود آپ نے واضح کرنی ہے۔ تو یہاں انہوں نے بتا دیا اذا قلت لمن یرید بناء بیت، کہ یہ جملہ آپ اس شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ جو گھر بناتا ہے
قبل ان یتوافر لدیہ المال، قبل اس کے کہ اس کے پاس کو وافر مقدار میں مال ہو۔ گھر بنانے کے لیے مال وافر مقدار میں ہونا چاہیے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ بھئی تو خالی ترکش کے ساتھ جنگ لڑنے جا رہا ہے۔ انت ترکم علی الماء، تو پانی پر رقم کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا پانی پر کوئی چیز لکھے تو فوراً پانی اسے مٹا کے لے جاتا ہے۔ تو جس کی بات میں بالکل وزن نہ ہو یا ایسی بات کر رہا ہو جو بالکل بے فائدہ ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ انت ترکم علی الماء۔ انہوں نے کہا کہ اذا قلتہ لمن یلہ، جو جھانکتا ہے فی شأن، ایسے کام میں، لمن یمکن الحصول، جس کا حصول ممکن ہی نہیں ہے، لا غایت، کسی طریقے پر بھی، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بے فائدہ کام ہے، انت ترکم علی الماء۔ مشق نمبر 1 ہے کہ آپ ایسی صورتحال واضح کریں کہ جس کو آپ آنے والی تراکیب میں مشبہ بنا سکیں، کیونکہ یہ محاورات ہیں، یہ مشبہ بھی ہیں، استعارہ تمثیلیہ ہیں۔ اب حالت آپ نے خود بتانی ہے کہ کس حالت کے لیے یہ جملہ موزوں ہے۔ تو کَإِنَّكَ لَا تَجْنِي مِنَ الشَّوْكِ الْعِنَبِ، کہ تو کانٹوں سے کبھی بھی انگور نہیں چنے گا۔ تو اب کانٹوں سے انگور چننا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کنجوس شخص سے کوئی کسی بات کی توقع کر بیٹھیں، تو کہا جاتا ہے نا بھائی آپ جو ہے نا ان لوگوں سے آپ جو ہے یہ توقع کر رہے ہیں، تو یہی ہے اِنَّكَ لَا تَجْنِي مِنَ الشَّوْكِ الْعِنَبِ، یا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اردو والے کہتے ہیں۔ انت تنفخ فی حدید بارد، انت تنفخ فی رماد، تو جو ہے راکھ میں پھونکے مار۔ اب جو راکھ میں پھونکے مارتے اس کا مطلب ہے کہ راکھ میں پھونکے مارنے سے جس طرح آگ روشن نہیں ہو سکتی، تو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص سے توقعات کر بیٹھے کہ جن سے حصول ناممکن ہو، تو کہا جاتا ہے یار تو فضول ہی، انت تنفخ فی حدید بارد، انت تضرب فی حدید بارد، یا انت تنفخ فی رماد، یہ ایک ہی طرح کے جملے ہیں۔ لا تنصر الضرر امام الخنازیر، خنزیروں کے سامنے موتی نہ بکھیر، یعنی جو لوگ تیری بات سننے کے اہل نہیں ہیں، جن کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو ان کے سامنے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنہیں ذوق ہی نہیں ہے، تو یہ مشبہ ان کی کیفیت۔ یبتغی الصید فی عریصۃ الاسد، جو شیر کو تلاش کرتا ہے کچھار میں، شیر کو شکار کرتا ہے اس کی کچھار میں جا کر، تو وہ خود شکار بن جائے گا اس کا، تو یعنی مصیبتوں میں جھانکنے والے کے لیے یہ جملہ استعارہ تمثیلیہ ہے۔ اخذ القوس باریہ، باری بنانے والے کو باری کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اسم الباری، الباری المصور، بنانے والا۔ اخذ القوسا، کمان کو پکڑ لیا، باریہ، اس کے بنانے والے نے۔ تو یہ جملہ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جس کا کام ہے وہ خود کر رہا ہو، جس کا کام اسی کو ساجھے، تو ماہر شخص اپنی مہارت دکھا رہا ہو، تو یہی کہا جا سکتا ہے۔ استثمنت ذا ورم، تو نے ورم والے کو، موٹے شخص کو موٹا سمجھ لیا، طاقتور سمجھ لیا، حالانکہ اس کی خالی سوجن تھی۔ تو جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ انت تضرب فی حدید بارد، بے فائدہ شخص کو امید رکھنا۔ وَيَبْنِي قُصُورًا بغیر اساس، بغیر اساس کے، بغیر بنیاد کے وہ محلات کو تعمیر کر رہا ہے، یعنی ہوائی قلعے تعمیر کر رہا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جس کے پاس جو ہے اسی طرح کے پیسے نہیں ہیں اور وہ بڑی بڑی سوچیں سوچ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ یہی جملہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لِكُلِّ صَارِمٍ نَبْوَةٌ، ہر تلوار کے لیے چوک جانا ہے، نشانے سے خطا ہو جانا ہے۔ وَلِكُلِّ فَارِسٍ قَبْوَةٌ، اس طرح کا ایک اور جملہ بھی ہے، ہر شاہ سوار کے لیے گرنا بھی ہوتا ہے۔ تو لِكُلِّ صَارِمٍ نَبْوَةٌ، یعنی ہر کمال راز زوال، ہر کمال عروج کو زوال ضرور آتا ہے۔ لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، مومن کبھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو اب جو شخص بار بار غلطی کی وجہ سے اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے، تو اسے کہتے ہیں یار تو اندھا تو نہیں تھا۔ یعنی مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ جب اسے 1 مرتبہ سبق مل جاتا ہے تو پھر وہاں نہیں جاتا، تو اسے کہا جا سکتا ہے لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین۔ یہ حدیث پاک کا اقتباس ہے جو بطور استعارہ تمثیلیہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح
المورد العذب کثیر الزحام، کہا جاتا ہے کہ میٹھا کنواں رش والا ہوتا ہے۔ المورد العذب کثیر الزحام، تو میٹھا گھاٹ رش والا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی مفید چیز، سود مند چیز کے پاس جو لوگوں کا رش ہوتا ہے تو اسے کہا جا سکتا ہے بھائی یہ تیرا اخلاق ہے، تو میٹھے اخلاق والوں کے پاس ان کا سامان بھی بک جاتا ہے۔ المورد العذب کثیر الزحام۔ ایک الہا و توکل، پہلے بندھن ڈال پھر توکل کر۔ تو اب جو شخص کوئی ایسا کام کر کے آ جائے بس مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے ہو جائے گا، کماتا نہیں ہے روزی، کہتا ہے بس اللہ دے گا، تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ایک الہ و توکل، پہلے اسباب کو تلاش کرو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ انت تحصد ما زرعت، تو وہی کاشت کرے گا جو بوئے گا۔ تو اب ہمیشہ نتیجہ وہی نکلتا ہے جو انسان کام کرتا ہے۔ ہر کام کا اپنا نتیجہ ہوتا ہے، اچھے کا نتیجہ اچھا، برے کا نتیجہ برا ہوتا ہے، تو اسے کہہ سکتے ہیں انت تحصد ما زرعت۔ الق دلوک فی الدلائے، کہ ڈولوں میں تو بھی اپنا ڈول ڈال، یعنی تو بھی قرآن دادی میں شریک ہو جا، ممکن ہے تیرا قرآن نکل بھی ہے۔ تو کیونکہ بعض اوقات ایسے کام ہوتے ہیں جن کا حصول ناممکن ہوتا ہے، تو کوشش کے لیے انسان اسے شروع کر دیتا ہے کہ اللہ امداد کرے گا، تو وہ کام بھی گاہے گاہے ہو جاتے ہیں۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کر رہے ہیں، یعنی اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنا، ایسے کام کرنا کہ جن کا نتیجہ برا ہو، تو ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں یہ جملہ بطور تمثیلی۔ ان الحدید بالحدید یفلح، لوہے کو لوہے کے ساتھ ہی کاٹا جاتا ہے۔ تو کوئی طاقتور اپنی قوم والے کو گرا لیتا ہے، جبکہ دوسری قوموں کے لوگ اس آدمی کو مات نہیں دے سکتے، تو قوم کا ادنا فرد بھی اسے گرا لیتا ہے، تو کہتے ہیں ان الحدید یفلح بالحدید۔ لا بد للمصدور ان ینفسا، سینے کا جسے مرض ہے، مصدور ہے، دمے والا ہے، اس کے لیے ضروری ہے ینفسا کہ وہ ہانپے، اس نے ہانپنا ضروری ہے۔ تو اب کسی کام کے ضروری ہونے کے لیے یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ بیمار جو ہے مجبوری ہے اس کی کہ اسے ہانپنا ہے۔ لکل جواد کب، ہر گھوڑے کے لیے ٹھوکر کھانا ہے۔ تو اگر کوئی طالب علم محنت کرتا ہے فیل ہو جاتا ہے، تو اسے کہہ سکتے ہیں پریشان نہ ہوں کہ ہر جو شاہ سوار ہے گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں۔ ومن قصد البحر، جو سمندر کا قصد کرتا ہے، استقل السواقیہ، وہ چھوٹے چھوٹے ندی نالوں کو قلیل سمجھتا ہے۔ جن کے ارادے بلند ہوتے ہیں تو وہ منزل کی تلاش میں جاتے وقت رستے کی جو ہے رنگینیوں میں نہیں گھس جاتے۔ حاشفن وسوء اکیلا، یہ کیا دوہرا ظلم ہے کہ ایک تو ردی کھجور، حاشفن وسوء اکیلتن، اور پھر ناپ تول بھی بری، تو نالے چوری، نالے سینہ زوری کہتے ہیں۔ تو العالم یہان و یوتا اجرن قلیلا، ایک عالم کی اہانت بھی کی جائے پھر اسے اجر بھی مزدوری کام دی جائے، تو یہ جملہ بطور تمثیلی ہے۔ متنبی نے کہا دوسری مشق ہے غاد الوفا، وفا دھنس گئی، فما تلقا فی عیدتن، تو کسی وعدے میں اسے نہیں پائے گا۔ وآوز الصدق فی الاخبار والقسم، قسموں اور خبروں میں جو صدق ہے ناپید ہو چکا ہے۔ تو یہاں اپنے استعارہ کی نوعیت بتانی ہے کہ کون سا استعارہ تمثیلی ہے یا کسی اور استعارے سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ استعارہ مکنی اصلی ہے۔ الوفا کو تشبیہ انسان کے ساتھ، وفا دھنس گئی، تو وفا کو تشبیہ پانی کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے غادہ کے ساتھ اشارہ کر دیا، مکنیہ اصلیہ ہے، اور تو اسے وعدوں میں نہیں پائے گا، تو یہ مشبہ کا مناسب ہے، تو یہ مجردہ بھی۔ اذا مال جرہم، اذا مال جرح رم علی فساد، جب کوئی زخم فساد کے اوپر بند ہو جائے، مندمل ہو جائے، اندر سے زخم کچا ہے اوپر سے مندمل ہو جائے، تبین فی اہمال الطبیبی،
تو اس میں طبیب کی سستی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو یہ استعارہ تمثیلیہ ہے، جو ناقص کام کرے تو اس کے لیے یہ مستعمل ہوتا ہے۔ متا یبلغ البنیان یومن تمامہ، متا بھلا کب دیوار اپنی تکمیل کو پہنچ سکتی ہے، اذا کنت تبنی، جب تو خود تو اسے بنا رہا ہے، وغیروں کا یہدم، اور کوئی اور اسے گرا رہا ہے، دیمک کی طرح اسے چاٹ رہا ہے، تو یہ استعارہ تمثیلی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ تو یہ استعارہ ہے، صراط کو تشبیہ دی، دین کو صراط کے ساتھ تشبیہ دی، کیونکہ صراط سے اصل مقصود دین ہے۔ تو مشبہ بھی صراطاً مذکور ہے، استعارہ قرینہ حالیہ ہے، تو یہ استعارہ تصریح اصلی ہے، مطلقہ بھی ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن ہم چھوڑ دیں گے ان کو، یموج فی بعض، وہ ایک دوسرے میں موج زن ہو جائیں گے، ٹکرا جائیں گے قیامت کے دن۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم ان سب کو جمع کر دیں گے۔ جہاں یموجوں میں استعارہ ہے، ایک دوسرے میں گھس جانے کو موج زنی کے ساتھ تشبیہ دے کر یموج فعل مشتق کر کے صراطاً ذکر کر دیا، تصریحیہ تبعیہ ہے، قرینہ حالیہ ہے۔ فی لجۃ البحر ما یغنی عن الواشلی، سمندر کی تہ میں ایسی چیزیں، ما یغنی یعنی ما یغنی کا، جو تجھے لاپرواہ کر دیں گی، عن الواشلی معمولی سی چیزوں سے۔ تو یہ استعارہ تمثیلی ہے جی، شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں، جن کے ہدف بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، وہ چھوٹی چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ من ملک البلاد بغیر حرب، جو بغیر جنگ کے ملکوں کا مالک ہو گیا، یہون والے تسلیم البلاد، ان پر آسان ہوتا ہے ملک حوالے کر دیں، ہنوز دلی دور اس کہتے ہیں وہ۔ تو یہ استعارہ تمثیلیہ ہے، چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز، چوری کے کپڑوں تو پھر گز بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، ناپ لو پیمائش کر لو جتنا لینا ہے۔ اضاءت لہم اعصابہم ووجوہہم، ان کے حسب و نسب اور چہروں نے روشن کر دیا دجل لیل، رات کی تاریکیوں کو، حتی نظم الجزع ثاقبہ، جزع ثاقبہ، یہاں تک کہ موتیوں کو پرونے والے نے موتی پرو لی۔ تو یہاں اعصاب اور وجوہ میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، اعصاب کو تشبیہ دی چراغ کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے ادات کے ساتھ ذکر کر دیا، اشارہ کر دیا، تو یہ مکنیہ اصلیہ ہے۔ ممان خطب الحسنہ لم یغل المار، جو حسینہ کو پیغام نکاح بھیجتا ہے اس پہ مار مہنگا نہیں ہوتا، تو یہ استعارہ تمثیلی ہے جی۔ الیہ کے فینی، الیہ کے دور ہو جا، باعدی، فینی لستو میں نہیں ہوں، ممن ان لوگوں میں سے، عزت تقا جو ڈرتے ہیں، اداد الافائی، افائی افا، سانپوں کے ڈسنے سے ڈرتے ہیں، تو نام فوق العقار بھی، بچھوؤں کے اوپر جا کے سو جاتے ہیں، تو یہ استعارہ تمثیلی ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ انت کا مستبد تمر الحجر، تو ہجر کی طرف کھجور کا تحفہ لے کر جانے والے کی طرح ہیں۔ ہجر چونکہ کھجوروں کا مشہور علاقہ ہے، تو جہاں کھجور آلریڈی بکثرت ہے، تو وہاں کھجوروں کا تحفہ لے جانے والا ایک بے فائدہ کام ہے، تو لہٰذا یہ استعارہ تمثیلی ہے جی۔ توحی لہو المال الصوارم والقنا، تلواریں صارم اور القنا نیزے، لہو اس کے لیے، توحی مال کو زندہ کر دیتے ہیں، وَيَقْتُلُ مَا توحی التبسم والجدا، یقتل التبسم والجدا، لیکن اس کی مسکراہٹ، تبسم اور سخاوت قتل کر دیتی ہے، ما توحی جو تلواریں زندہ کرتی ہیں، جو تلواریں مال کما کر لاتی ہیں، اس کی سخاوت ان کو قتل کر ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ استعارہ یہ جہاں توحی اور یقتلوں میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، تو تلواریں مال زندہ نہیں کرتی، مال غنیمت کو کھینچ کے لاتی ہیں، ان کو تشبیہ دی احجا کے ساتھ، پھر توحی کا فعل مشتق کر کے صراحتاً ذکر کر دیا، استعارہ تصریحیہ، فعل میں جاری ہو رہا ہے تبعیہ ہے، سوارم قرینہ لفظیہ ہے، یقتلوں میں بھی اسی طرح استعارہ کا اجرا ہے۔ الا ایھا السیف، خبردار اے سیف، یہ متنبی نے سیف الدولہ کے بارے میں کہا، ایھا السیف، اے سیف یعنی تلوار، الذی لیس مغمدن، جس کو نیام میں نہیں رکھا جاتا، ولا فی مرتابن، اس میں نہ تو کوئی شک کرنے والا ہے، ولا منہ عاصم، نہ ہی اس سے کوئی بچنے والا ہے۔ تو یہاں سیف الدولہ کو سیف سے تشبیہ دے کر تلوار سے مشبہ بھی صراحتاً مذکور ہے، جامد ہے، تصریح اصلیہ ہے، اور
استعارہ کرینہ حالیہ جی، بلکہ کرینہ حرف ندا ہے، یہ تلوار کو ندا نہیں دی جا سکتی۔ اور لیسا مغمتاً مشبہ بھی کی مناسبات مرشہ ہو، لا یضر صحابہ نباہ الکلاب، کتوں کی بھونک بادل کو نقصان نہیں دیتی، یعنی استعارہ تمثیلیہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدائیں۔ لا یحمد السیف کل من حملہ، تلوار ہر اس کی تعریف نہیں کرتی جو اسے اٹھا رہا ہوتا، یہ بھی استعارہ تمثیلی ہے۔ جو شخص اپنے منصب کی ذمہ داریاں پوری طرح ادا نہیں کرتا تو اسے کہا جاتا ہے کہ تلوار اٹھا لینے سے انسان مجاہد نہیں بن سکتا۔ وزیر راہمین، کتنے رشتہ دار ایسے ہیں کہ کلم تو اظفار دغنی ہی، جن کے حسد کے ناخنوں کو میں نے تراش لیا، بحلمی آنو اپنے حلم کی بردباری کے ساتھ، وہ لیس لہ حلم، حالانکہ ان کے لیے کوئی حلم مناسب نہ تھا، یعنی ان پہ بردباری کے وہ اہل نہیں تھے۔ تو دغن میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، الدغن کو حیوان مفترس کے ساتھ تشبیہ دی اور مشبہ بھی کو حذف کر دی، اس کے لوازمات میں سے کلم تو کے ساتھ اشارہ کیا، مکنی اصلی ہے۔ لا تعدم الحسنہ زامن، کوئی حسینہ عیب سے خالی نہیں ہوتی، تو یہ استعارہ تمثیلی ہے۔ یہ کبھی با اخلاق شخص سے اگر کوئی نازیبہ حرکت ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے چلو کوئی حرج نہیں، حسینہ میں کوئی عیب تو ہوتا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یا اللہ ہم پہ صبر اڈیل اور ہمیں مسلمان ہو کر موت دے، مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے۔ صبر کو اڈیل، صبر میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، صبر کو ما پانی کے ساتھ تشبیہ دے کر مشبہ کو حذف، مشبہ بھی کو حذف کر کے افرے کے ساتھ اشارہ کر دیا، لہذا استعارہ مکنیہ اصلی ہے۔